جمعے کے دن کوئی کہے گا اذان 2 ہے، کوئی کہتا ہے اذان 1 ہے۔ حضرت عثمان غنی کا فیصلہ ان التعزین الثانیہ یوم الجمعہ امر ابی عثمان حین کثر اہل المسجد، صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف ہو جائے خلیفہ راشد کا فیصلہ مان لینا۔ اس لیے ہم تقلید بھی مانتے ہیں، تقلید شخصی بھی مانتے ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کی تعریف، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر شبہات کے جوابات، نمبر 4 ترک تقلید کے نقصان۔ تقلید کے دلائل پر بات چل رہی تھی۔ ایک ہے تقلید مطلق، پہلے دلائل اس پر دیے، اب ہے تقلید شخصی، دلائل اس پہ سماعت فرمائیں۔ غیر مقلد جب تقلید کے مسئلے پر پھنس جائے اور جواب نہ بن پڑے تو پھر غیر مقلد کہتے ہیں ہم تقلید کو مانتے ہیں، تقلید شخصی کو نہیں مانتے۔ ہم مطلق تقلید کو مانتے ہیں، تقلید شخصی کو نہیں مانتے۔ پھر غیر مقلد ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم مطلق تقلید کے دلائل الگ دیتے ہیں، تقلید شخصی کے دلائل الگ دیتے ہیں۔ مطلق تقلید نہ کرنے کے نقصانات الگ ہیں، تقلید شخصی نہ کرنے کے نقصانات الگ ہیں۔ اس لیے تقلید بھی ضروری ہے، تقلید شخصی بھی ضروری ہے۔ غیر مقلدین سے بطور الزام میں ایک سوال کیا کرتا ہوں، آپ اس کو نوٹ فرمائیں، ذہن میں رکھ لیں۔ غیر مقلد ویسے تقلید کو شرک کہتے ہیں، اور جب دلائل میں پھنس جائیں تو پھر کہتے ہیں ہم تقلید کو مانتے ہیں، تقلید شخصی کو نہیں مانتے۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر تقلید شخصی شرک ہے تو پھر مطلق تقلید بڑا شرک ہے۔ اگر تقلید شخصی شرک ہے تو پھر مطلق تقلید بڑا شرک ہے۔ کیوں؟ ہم ایک امام کی تقلید کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں شرک ہے، اور آپ ایک امام نہیں کئی مولویوں کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اگر تقلید کرنا شرک ہے تو ہم ایک کی تقلید کر کے چھوٹے مشرک اور آپ ہزاروں کی تقلید کر کے بڑے مشرک، تو پھر بڑا مشرک چھوٹے مشرک کو برا سمجھے تو یہ بات بہت زیادہ تعجب خیز ہے اور مزاح کے خیز بات ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگر ایک امام کی تقلید کرنا شرک ہے تو پھر کئی اماموں کی تقلید کرنا بڑا شرک ہوگا نا۔ اس لیے ہم تقلید بھی مانتے ہیں، تقلید شخصی بھی مانتے ہیں۔